بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سکندر خان ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ان انکشافات کی طرف توجہ دلانا ہے جو صرف اور صرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ ہوتی ہیں اور مسلسل ان پہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن باقی امت ایون کہ ہمارے مسلمانوں کے انٹلیکچوئلز کا علمی لیول بھی چونکہ اس سطح کا نہیں ہے جس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہے، اس لیے باقی کسی کو ان حقائق کا ادراک تک نہیں ہوتا۔ تو آئیے وہ انکشافات سنتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی بے علمی پہ دو آنسو بھی بہاتے ہیں۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال تو بڑی تعریف کر کے گئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بھائی بات یہ ڈاکٹر اقبال خود اپنے مال کا جواب دے ہے، ہم تو بتا رہے ہیں کہ ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کو زیادہ سیریس نہ لے لیا کریں، جو اس کی باتیں ٹھیک ہیں بس وہی لیا کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر اقبال کو جو پیغمبر بنا لیا نا پاکستانی قوم نے، خدا کے لیے اس سے باہر نکلے میں انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں۔ ناظرین، انجینئر علی مرزا صاحب کا ٹریک ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو یہ اس طرح کے انکشافات سے بری پڑی ہے۔ اسلامی تاریخ کی عظیم شخصیات اور وہ ہستیاں جنہوں نے ایک زمانے کو متاثر کیا اور جن کی اچیومنٹس مسلمہ ہیں، ان کو صفر میں ضرب دینا اور ان کی تعلیمات کو متنازع بنانے میں انجینئر علی مرزا صاحب ید طولہ رکھتے ہیں۔ اب اس جگہ پہ اس ویڈیو میں یہ 2 پوائنٹ سکور کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ مجدد الفسانی یعنی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کو سیریس نہیں لینا، بلکہ انہوں نے کچھ ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں کہ جن کی معافی انجینئر صاحب تو کم از کم نہیں دے سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف کیسے ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مغل شہنشاہ اکبر نے ہندو مت سے متاثر ہو کر دین الہی کی بنیاد رکھی، جو کہ دراصل ہندوانہ رسوم و رواج کا ایک ملغوبہ تھا۔ گائے کے ذبیحے پہ پابندی لگ گئی، کلمہ نعوذ باللہ اس نے چینج کر دیا، جوئے اور شراب اور اس طرح کی خرافات کو جائز قرار دے دیا گیا، اور اپنی حکومت کے زور کے بلبوتے پہ اکبر اس دین کو سلطنت کے طول و عرض میں نافذ کرنے لگا۔ ایسی حالت میں جب کفر و الحاد کا دور تھا، شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ اکبر کے کفر و الحاد اور اس کے دین الہی کے خلاف اٹھے اور مردانہ وار اس کا مقابلہ کیا۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے جہد مسلسل سے اکبر کے نظریات کو پنپنے نہیں دیا، اور اللہ کے فضل سے اکبر کا دین الہی اس کے مرنے کے ساتھ ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف تھیں تو پھر ان کو شہنشاہ اکبر اور اس کے دین الہی کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ ایک ایسا معمہ اور ایسی کنٹروورسی ہے کہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ کنٹروورسی انجینئر علی مرزا کے علمی دماغ کے علاوہ باقی کسی کی سمجھ میں آنے سے ابھی تک رہی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ علامہ اقبال کو سیریس نہیں لینا، اور انہوں نے ایسی عجیب و غریب باتیں کی ہیں کہ جو انجینئر صاحب کے لیے ہرگز قابل معافی نہیں ہیں۔ تو ایسی کون سی باتیں ہیں؟ سب سے پہلے تو اقبال کی عجیب و غریب حرکت یہ تھی کہ انہوں نے اچھے خاصے چلتے ہوئے انگریزی سامراج کو للکارا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسلامی نظریاتی ریاست کا مطالبہ کر دیا، اور یہاں تک وہ نہیں روکے۔ نہ صرف انہوں نے مطالبہ کیا مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا، بلکہ اپنی تقریر، تحریر اور شاعری سے مسلمانوں اور مسلمان نوجوانوں کو انگریزوں کے خلاف بغاوت اور ان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اکساتے رہے۔ اب یہ ایسے جرم ہے علامہ اقبال کے کہ جن کی معافی انجینئر صاحب کے نزدیک نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ علی بھائی سے جب بھی کوئی کسی انٹرویو میں اقبال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔
لیکن اس سب کے پیچھے اصل وجہ دراصل انجینئر علی مرزا صاحب کا وہ سپیریارٹی کمپلیکس اور وہ نظریہ ہے کہ انجینئر علی مرزا صاحب کو چھوڑ کے مسلمانوں کے جتنے فقہا اور ائمہ اور عظیم شخصیات ہیں ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور علامہ اقبال انہی عظیم شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں۔ لیکن انجینئر علی مرزا صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ علامہ اقبال کو سیریس لینا ہم پاکستانی مسلمانوں کی ضرورت اور بلکہ یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اقبال ہمارے وہ محسن ہیں کہ جنہوں نے اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کے ذریعے ہمیں 100 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہمیں مغربی تہذیب کی چکا چوند سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ اپنی اساس، اپنی دین اور اپنے اسلام کو ہمارے لیے باعث فخر ہونا چاہیے۔ اقبال کو سیریس اس لیے لیا جائے گا کیونکہ شاعر مشرق نے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ کے ذریعے ہم مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ مسلمان کی اصل کامیابی دراصل عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں پوشیدہ ہے۔ انجینئر صاحب علامہ اقبال کو ہم اس لیے سیریس لیں گے کیونکہ اقبال نے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا پابند نہیں، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہر حال میں مسلمانوں نے اپنی زندگی قرآن و سنت اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق گزارنی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ انجینئر صاحب علامہ اقبال کو ہم اس لیے سیریس لیں گے کیونکہ انہوں نے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کے ذریعے ہمیں 100 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ جہلم اکیڈمی میں بیٹھ کے بھڑکے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ میدان عمل میں آ کے اپنی اچیومنٹس دکھانی پڑتی ہیں۔ ہر کسی کے بارے میں غلط 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 کہنے کی وجہ سے آپ کا بھی وہی حشر ہو جائے گا جو رانجھا رانجھا کر دینے میں آپ ہی رانجھا ہوئی والوں کا ہوتا ہے، اور آپ کو سیریس لے لیا جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اس طرح نکلتا ہے۔ آج ہمارے بچے کے پاس قرآن ہے، اس کے موبائل میں ہے، اس سے بڑھ کے کسی صحابی کو کسی تابعی کو آپ کہنا کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ذرا قرآن سے نکالو، وہ یہ تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ سورہ احزاب میں ہے، لیکن نکالتے نکالتے ٹائم لگے گا، اور ہمارا اسٹوڈنٹ کہے گا سر سورہ احزاب 56 نمبر آیت، کڑک یہ لیں۔ امام بخاری اپنی بخاری سے خود حدیث اتنی جلدی نہیں نکال سکتے کیونکہ امام بخاری نے حدیثوں کی نمبرنگ نہیں کی ہوئی تھی، جس طرح قرآن کی آیات کی نمبرنگ بھی پہلے نہیں تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جس کا ترجمہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس کے بعد آئیں گے، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئیں گے۔ وہ زمانہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون میں قرار دیا، آپ اس زمانے کے صحابہ اور تابعین کے سامنے اپنے اسٹوڈنٹس کو لا کے کھڑا کر رہے ہیں، ان اسٹوڈنٹس کو جن کے ساتھ 1 گھنٹے کی کلاس لے کے آپ ان کو مجتہد ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور جو مجتہد پھر ویڈیوز پہ آ کے اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم جیسے کلمے ایجاد کرتے پھرتے ہیں۔ تو حضرت میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اقبال کی باتیں عجیب و غریب نہیں ہیں، بلکہ عجیب و غریب آپ کی باتیں ہیں، اس پہ ذرا غور کیجئے۔ ہر ایک کو غلط کہنا، ہر ایک پہ انگلی اٹھانا اور تمسخر اڑانا، یہ ایک علمی مسند پہ بیٹھے انسان کو زیب نہیں دیتا۔
آپ پازیٹیوٹی تلاش کیجئے. اور پھر اقبال جیسی ہستی کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ان کو سیریس نہ لیں، آپ کو ان کے مقام اور مرتبے کا پتہ ہی نہیں ہے. مطلب جن لوگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں کراتے ہیں، یہ تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ابھی کہانیاں کرا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنا لوہا منوائیں، اپنی اچیومنٹس لوگوں کے سامنے رکھیں. آپ کبھی ایک پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، کبھی دوسرے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، باقی ساری دنیا غلط ہو گئی اور آپ ٹھیک ہو گئے. امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلے انکشاف تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گہر پیدا. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و برگ پیدا. ربوداں ترک شیرازی دل تبریز و کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. جہاں بانی سے ہے دشوار ترکارے جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا.